بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ ناظرین، میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان سے کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تجارت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جو ہے فقہ سیکھ لو، فقہ سیکھ لو اور تجارت کے احکامات سیکھ لو تاکہ تم حلال اور حرام میں پہچان کر سکو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاجر کو چاہیے کہ یہ کام نہ کرے۔ نمبر ایک، سامان خریدتے ہوئے یا بیچتے ہوئے جو ہے قسم نہ اٹھائے۔ اور نمبر دو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سامان خریدتے ہوئے اس کے حد سے زیادہ عیب نہ نکالے اور سامان بیچتے ہوئے اس کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے۔ اور نمبر تین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود پر پیسے اٹھا کر اس کے ساتھ کاروبار نہ کرے، اپنا بزنس نہ کرے۔ اور اس کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عدل کے ساتھ جو ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ناپ تول پورا کرو، عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے خرید و فروخت کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنا کاروبار کا جو محور ہے وہ اللہ کو قرار دے لیا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کو کاروبار کا محور قرار دینا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چیز خریدتے ہوئے بھی اللہ کی قسم اٹھائے اور چیز بیچتے ہوئے بھی اللہ کی قسم اٹھائے تو یہ عمل ہے جس کو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کو اپنے کاروبار کا محور قرار دینا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سامان تجارت جو ہے خریدتے ہوئے یا بیچتے ہوئے اگر آپ سچی اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو پھر بھی وہ جائز عمل نہیں ہے، اور جھوٹی قسم تو ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ سامان خریدتے ہوئے بالفرض آپ نے ایک چیز جو ہے وہ 400 روپے کی خریدی ہے اور آپ اس کو 500 روپے میں سیل کر رہے ہیں، تو آپ اپنے کسٹمر کو، اپنے گاہک کو جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ چیز جو ہے 400 کی خریدی ہے۔ بے شک آپ سچ بول رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے آپ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی جو ہے وہ بیچ میں کاروبار میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو چیزوں کو خریدتے ہوئے یا بیچتے ہوئے قسمیں جو اٹھانی ہے یہ مال میں جو برکت ہے اس کو ضائع کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا بھی کہ مال کی خرید و فروخت میں جو ہے قسمیں نہ اٹھایا کرو، کیونکہ ایسے کرنے سے تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن جو تمہیں آمدن ہوگی اس میں برکت نہیں رہے گی، تو بے برکتی آ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں آج رزق میں جو ایک بڑی بے برکتی کی وجہ ہے، بے برکتی ہے جو وہ ہے جھوٹی قسمیں کھانا۔ آپ بازار چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا دکاندار جو ہے وہ بات کرتے ہوئے لازم اپنی باتوں میں قسمیں کھاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ تو یہ غلط عمل ہے۔ ابھی پچھلے سال جو ہے میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بکری خریدنا چاہتا تھا اور بیچنے والا بھی جو ہے وہ یہی کام کرتا تھا، کہیں سے کوئی بکری لے آیا، کہیں سے بھیڑ لے آیا، کہیں سے کوئی بھینس لے آیا، کہیں سے کوئی گائے لے آیا اور پھر آگے تھوڑا سا نفع لے کر اس کو آگے بیچ دی۔ تو اب جو بیچنے والا تھا وہ کہہ رہا تھا اللہ کی قسم یہ بکری جو ہے نا یہ میں 15,000 روپے میں لایا ہوں، اور جو آگے خریدنا چاہتا تھا وہ اس کو کہہ رہا تھا اللہ کی قسم جو پچھلی بار تم سے میں وہ فلاں جانور خرید کے لے کر گیا تھا اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ تو میں حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جو ہے ان کو بار بار قسمیں اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ عمل مجھے بڑا افسوس ہوا، اور پھر میں نے ان دونوں کو سمجھایا بھی کہ یار اللہ کے بندو تم آپس میں لین دین کرو لیکن اپنے اس لین دین میں بار بار اللہ کا نام کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو یہ جائز عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا کام انسان یہ کرتا ہے کہ جب چیز کو خرید رہا ہوتا ہے تو اس کے حد سے زیادہ نقص بیان کرتا ہے۔ اگر اس میں جو نقص ہے وہ بیان کرے لیکن اس نیت سے اس کے زیادہ نقص نکالنا کہ یہ چیز مجھے سستی بن جائے، رعایت بن جائے، تو یہ بھی جائز عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
جب آپ چیز کو بیچ رہے ہیں تو اس کی حد سے زیادہ تعریف کرنا، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چیز بیچ رہے ہو تو اس کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں جو عیب ہے وہ بھی بیان کر دو۔ اکثر دکانوں پر دیکھا ہے کوئی انسان جو ہے وہ کوئی شوز دے رہا ہوتا ہے یا کوئی کپڑا دے رہا ہوتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ ویسے تو یہ سوٹ جو ہے 3000 کا ہے، یہ میں آپ کو 1500 کا اس لیے دے رہا ہوں، اس میں یہ تھوڑا سا جو ہے نا کٹ ہے سوٹ میں، یا یہ جو جوتا ہے اس میں یہاں پر تھوڑی سی خرابی ہے، یہ برانڈڈ جوتا ہے، یہ نیا تو 5000 کا آتا ہے لیکن یہ آپ کو 2500 کا اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں یہ خرابی ہے۔ تو اگر ایسے آپ اس کا عیب بیان کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا رزق حلال ہے۔ عیبوں کو چھپا کر چیز کو بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک دفعہ مدینہ کے بازار سے جا رہے تھے تو آپ نے ایک دکاندار کو دیکھا کہ اس نے جو گندم ہے وہ جو خریدار ہے ان کی پہنچ سے تھوڑی سی دور رکھی ہوئی تھی، تو آپ کو محسوس ہوا کہ جیسے گندم میں نمی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس سے کہا کہ تھوڑے سے گندم کے دانے دو۔ تو گندم کے دانے لے کر آپ نے چیک کی اور آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ گندم میں نمی تھی، تو اس نے کہا جی یہ موسم کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ جب کوئی خریدار آئے تو تھوڑی سی گندم جو ہے اس کے ہاتھ میں دے کر اس کو چیک کراؤ کہ گندم میں یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قانون واضح کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی بیچنے کے لیے پروڈکٹ ہے، جو بھی چیز ہے، اس کو اگلے بندے کے ہاتھ میں دے کر اسے اچھے طریقے سے دکھا دیں، اس کے عیب بھی کھول کے کہ میری چیز میں یہ خرابی ہے، اس وجہ سے میں آپ کو رعایت دے رہا ہوں، اور اگر آپ نے لینی ہے تو لے لے، اگر وہ لے لیتا ہے تو بہتر ہے۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا مال بک جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے یقین مانے ضرور بک جائے گا، لیکن یہ قسمیں اٹھانے والا جو معاملہ ہے نا، خدا کا واسطہ ہے اس سے توبہ کریں۔ اور جو دوست احباب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں وہ اب آج سے بالکل ختم کر دیں یہ قسمیں اٹھانے والا معاملہ۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، ہم دنیا کو اختیار کرنے کے لیے، دنیا ہتھیانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ کا نام بیچ میں لا رہے ہیں اور اپنی قبر تباہ کر رہے ہیں، اور اپنا روز محشر جو ہے وہ جو جزا اور سزا کا معاملہ ہونا ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ غریبوں کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ تجارت کرے تو غریبوں کے ساتھ جو ہے، جو بیوگان ہے، جو یتیم ہے، ان کے ساتھ خصوصی رحم کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ اور ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ کوفہ کے بازار میں جا رہے تھے تو ایک غریب بڑھیا عورت جو ہے وہ کسائی کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں غریب ہوں اور تھوڑا سا میں نے گوشت خریدا ہے اور اس میں بھی ہڈیاں ڈال دی گئی ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، جب کوئی غریب تم سے گوشت خریدنے آئے تو اس کے ساتھ خصوصی رعایت کیا کرو اور اسے دوسروں سے تھوڑا سا زیادہ گوشت دے دیا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ تو دکان کرتے ہوئے جھوٹی قسم نہیں کھانی، دکان کرتے ہوئے حلال حرام کا خیال کرنا ہے، دکان کرتے ہوئے ناپ تول جو ہے وہ پورا رکھنا ہے، اور دکان کرتے ہوئے اپنی چیز کا عیب کھول کے بیان کر دینا ہے۔ سامان خریدتے اور بیچتے ہوئے قسم اٹھانے سے پرہیز کرنا ہے، سامان بیچتے ہوئے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا ہے، اور دکان پر بیٹھے ہوئے غرباء کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خصوصی خیال کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک آخری حدیث سنا کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بازار میں بیٹھا ہو اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبہ ذکر کرنے پر اس کے لیے 1000 مرتبہ ثواب لکھتا ہے۔ یعنی ایک بندہ کہتا ہے سبحان اللہ اور وہ بازار میں دکاندار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھتا ہے۔ بازار میں بیٹھے ہوئے شخص کا جو ثواب ہے وہ 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور بازار میں چونکہ بد نظری ہوتی ہے، حب دنیا پیدا ہوتی ہے، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہوتی ہے، جھوٹی قسمیں اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ مطلب انسان دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے، تو یہ عام بندے کے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ اس کو چاہیے جتنی جلدی جائے اپنی سامان جو بھی اس نے خریدنا ہے خرید کر نکل جائے۔ اور جو بازار میں بیٹھے ہوئے دکاندار ہیں ان کو چاہیے ان سب باتوں پر عمل کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہے
کہ آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس جو ہے وہ آپ کو دین سے غافل نہ کر دے، اپنے اللہ سے غافل نہ کر دے، اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل نہ کر دے، بلکہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے، عموماً ظہر کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ دکان پر ہی ہوتا ہے، عصر کی نماز کا ٹائم مغرب کی، اور بعض دکانیں عشاء تک کھلی رہتی ہیں، تو تمام نمازوں کے ٹائم جو ہے کوشش کریں 10 منٹ کے لیے دکانیں بند کر دیں۔ جیسے کہ ایک بڑا اچھا جملہ ہے، فیس بک پہ وائرل ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کا جو ہے وہ گھر کا طواف رک سکتا ہے تو تمہارا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا؟ تو اس لیے برائے مہربانی جب آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ تاجر ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کاروبار کو روک کے نماز پڑھنے جائیں، اس سے آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی، اور وہ جو رازق ہے یقیناً وہ آپ کے رزق میں وسعت پیدا فرما دے گا، اور اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔